محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، منور سعید صاحب، کامران لشاری صاحب، اور جو سٹیج پر صدارت کے لیے بیٹھے ہیں گورنر سندھ صاحب، اور سب سے اہم آدمی جناب احمد شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ اور ایک خاص طور پہ اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد آج مجھے ایک ایسی تقریب میں شرکت کا موقع ملا جہاں پہلے پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا اور اس کے بعد آزاد کشمیر کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان اور کشمیر کے رشتے پہ بات کرنی ہے، تو بالکل میں آپ کے ساتھ سچی بات کر رہا ہوں۔ جب آزاد کشمیر کا ترانہ جو ہے وہ ہم سب کھڑے ہو کے سن رہے تھے تو میرے جسم کے اندر ایک بجلی سی دوڑ رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا قومی ترانہ آج یہاں پہ پیش کیا گیا، یہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا، اور پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا، اور حفیظ جلندری صاحب نے آزاد کشمیر کا قومی ترانہ پاکستان کے قومی ترانے سے پہلے لکھا، بعد میں پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ تو یہ ایک ایسا لنک ہے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ جو ختم نہیں ہو سکتا۔ اور حفیظ جلندری صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بہت قریب تھے، اور وہ سری نگر جاتے تھے مزار شہداء پہ، اور وہاں جا کے وہ جو شہداء کے مزار پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک دفعہ ایک نظم کہی تھی، اور وہ جو نظم ہے وہ بھی مجھے یاد آ رہی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، لالا رو یہ تربتیں یہ سینہ ہائے داغ داغ، ہم نے اپنے خون سے روشن کیے ہیں چراغ، سرفروشو ان چراغوں سے ضیاء لیتے ہوئے آگے اور آگے بڑھو نام خدا لیتے ہوئے۔ تو یہ آج ہمیں احمد شاہ صاحب نے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے کہ پاکستان کے شاعر، ادیب، دانشور جو ہیں وہ کشمیریوں کی جو نوجوان نسل ہے اور کشمیر کے جو شاعر اور ادیب ہیں ان کو ایک دوسرے سے نہ صرف متعارف کروایا جائے بلکہ جوڑا جائے، اور جو ایک تعلق ہے اس کو ری ایکسپلور کیا جائے، دوبارہ اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ اور یہاں پہ چاروں پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے، جس کا کریڈٹ احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ میں آج کوئی سیاسی تقریر تو نہیں کروں گا۔ عام طور پہ احمد شاہ صاحب کا جو لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے اس میں کویسچن آنسر کے سیشن میں جو نوجوان ہیں وہ ہمیں ڈی ٹریک کر دیتے ہیں، سیاست کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج پہلی دفعہ، کئی لٹریچر فیسٹیول میں بات کر چکا ہوں، پہلی دفعہ میں نے سوچا کہ کچھ میں لکھ کے لے آؤں، کیونکہ ادھر نوجوان بہت ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آزاد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، ان کے شاگرد بھی موجود ہیں، تو ان کے سامنے ایسی بات کی جائے کہ جو سننے کے بعد وہ کچھ مزید جستجو کا شکار ہو جائیں، اور جس پہ جو بات میں یہاں کروں اس کو مزید ذرا آگے بڑھائیں۔ تو آپ یہ تو جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی علامہ اقبال تھے جنہوں نے ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کا خواب بھی دیکھا، اور کشمیر کی تحریک آزادی کا باقاعدہ اعلان خود اپنی زبان سے کیا، خود اپنی زبان سے کیا۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1944 میں 1944 میں راولپنڈی کے قریب ایک سرسبز پہاڑی علاقے کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ یہ کشمیر کے بہت قریب ہے۔ اور جو بھی بات کروں گا میں آپ کے ساتھ، نوجوان جو ہیں وہ اگر چاہیں
تو میں ان کو کتابوں کے نام بتاؤں گا, دستاویزی ثبوت بھی دوں گا, کوئی چیز بغیر ثبوت کے نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں آپ لوگ اپنی جو کالج یونیورسٹی میں جو آپ کو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں, ان میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں. تو آج میں کچھ ایسی لاپتہ سچائیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آپ کو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کی گہرائی بھی بتائیں گی اور حکمران طبقے کی بے اتنائی بھی بتائیں گی, جنہوں نے ان رشتوں کی گہرائی کو آپ سے چھپا کے رکھا ہے. آپ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی اور یوم دفاع پر بہت سے ترانے اور ملی نغمے سنتے ہیں. ایک ترانہ تو پاکستان ایئر فورس کی باقاعدہ پہچان بن چکا ہے. بچے بچے کو اس ترانے کے یہ مصرعے یاد ہیں. تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ بہت مشہور ہے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اب آپ اس کی ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ یہ کہاں سے آیا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دراصل مولانا عبد المجید سالک کی ایک نظم ہے جو انہوں نے 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں شہید ہونے والے کشمیریوں کے لیے لکھی اور اپنے اخبار روزنامہ انقلاب میں شائع کی. 13 جولائی 1931. 13 جولائی آج بھی یوم شہدائے کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور اسی 13 جولائی کے وطن سے 14 اگست نے جنم لیا. 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر کے وطن سے 14 اگست نے جنم لیا, جو پاکستان کا یوم آزادی ہے. کیسے؟ میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یوم شہدائے کشمیر اور پاکستان کے یوم آزادی میں جو ایک مضبوط تعلق ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے. اس تعلق کی کہانی جموں سے شروع ہوتی ہے اور سری نگر تک پہنچتی ہے. 29 اپریل 1931 کو جموں کے مسلمان نماز عید کے لیے ایک عیدگاہ میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ مفتی محمد اسحاق صاحب جو ہیں انہوں نے خطبے میں ایک قرآن کی آیت پڑھی جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آیا. تو مفتی صاحب نے فرعون کے ظلم و ستم کا ذکر کیا تو وہاں پہ ایک پولیس افسر تھا بابو کھیم چند, اس نے مداخلت کی اور خطبے کو روکنے کا حکم دے دیا, جس پہ جو جموں کے مسلمان ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. اور احتجاج کے دوران بہت سے مسلمان گرفتار ہوئے, ان کو جموں کی سینٹرل جیل میں بند کیا گیا. وہاں ایک اور انسپیکٹر تھا لبو رام, لبو رام نے بھی قرآن کی وہاں پہ توہین کی مسلمانوں کے سامنے. جس کے بعد جو مسلمانوں کا احتجاج ہے یہ سری نگر تک پھیل گیا اور سری نگر میں خانقاہ مولا حضرت شاہ ہمدان پر ایک احتجاج ہوا. تو ایک پختون نوجوان تھا پٹھان, اس کا تعلق تھا دیر سے, جو دیر اب پاکستان میں ہے. وہ ایک انگریز فوجی افسر کا کک تھا, خانسامہ تھا, اس کا نام تھا عبد القدیر. اسے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ جو ڈوگرا راجا ہے اس نے قرآن کی توہین کی ہے تو ہمیں اس کے محل کی طرف مارچ کرنا چاہیے. 13 جولائی 1931 کے دن سری نگر کی سینٹرل جیل میں اس کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو سری نگر کے مسلمان اس پردیسی پختون کے حق میں جیل کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور مظاہرہ شروع کر دیا اور انہوں نے جیل کے سامنے اذان دینی شروع کر دی. ان پر فائرنگ ہوئی. فائرنگ میں 22 کشمیری مسلمان شہید ہو گئے اور وہ جو مسلمان شہید ہوئے ان کے لیے یہ ترانہ لکھا گیا, مولانا عبد المجید سالک نے لکھا. اور پھر یہ واقعہ جب علامہ اقبال کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک کشمیر کمیٹی قائم کی. اس کشمیر کمیٹی کا پہلا اجلاس 9 اگست 1931 کو لاہور میں ہوا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 14 اگست 1931 کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا. اور پھر 14 اگست 1931 کو لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں علامہ اقبال کی صدارت میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا, بہت بڑا, اور وہاں پر علامہ اقبال نے خود کشمیر کی آزادی کے نعرے لگوائے اور کشمیر کی تحریک آزادی کا باقاعدہ اعلان علامہ اقبال نے
اپنی زبان سے 14 اگست 1931 کو کیا۔ اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، خاص طور پہ جو میرے یہاں پہ صحافی دوست ہیں، اور یہ بات کسی آپ کے کورس کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی۔ آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ پاکستان کا لفظ جو ہے وہ چودھری رحمت علی صاحب نے بنایا تھا، اور اس لفظ میں جو پے ہے وہ پنجاب کے لیے ہے، الف افغانیہ کے لیے ہے یعنی کہ خیبر پختونخوا کے لیے ہے، کاف کشمیر کے لیے ہے، سین سندھ کے لیے ہے، اور تان بلوچستان کے لیے ہے۔ چودھری رحمت علی صاحب اس لفظ کو 1933 میں سامنے لائے، 1933 میں، لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 1928 میں ایک کشمیری صحافی سید غلام حسن شاہ کاظمی نے 7 روزہ پاکستان کے ڈکلیریشن کے لیے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کو درخواست دی تھی۔ 7 روزہ پاکستان۔ اب کاظمی صاحب جو ہیں ان کا تعلق تھا مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہندواڑہ سے، اور وہ مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار میں کام بھی کرتے تھے، اور مولانا ظفر علی خان کے ساتھ گرفتار بھی ہو چکے تھے۔ ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں تھا، تو ان کو ڈیکلیریشن دینے سے انکار کر دیا گیا، لیکن ان کو اس نام سے بڑی محبت تھی، تو 1935 میں انہوں نے دوبارہ ڈیکلیریشن دیا، ڈیکلیریشن کے لیے درخواست دی تو ان کو اجازت مل گئی، اور پھر مئی 1936 میں 7 روزہ پاکستان کے نام سے ایبٹ آباد سے ایک کشمیری صحافی نے اپنا اخبار شروع کیا، اور پاکستان کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اب 1937 میں کانگریس کی حکومت آ گئی، اس وقت یہ صوبہ سرحد تھا، اور ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس اخبار پر پابندی لگا دی، لہٰذا کاظمی صاحب سری نگر چلے گئے، وہاں پہ ایک اخبار تھا حقیقت، تو وہاں حقیقت اخبار میں انہوں نے پاکستان کا پرچار شروع کر دیا۔ اور وہ جو غلام حسن شاہ کاظمی صاحب ہیں وہ مظفر آباد میں دفن ہیں، آپ کے شہر میں، یہاں پہ ایک علاقہ ہے ٹنگر شریف، وہاں پہ ان کا مزار واقع ہے۔ تو اس لیے جو مظفر آباد والے ہیں ان کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی سرزمین پر ایک ایسا درویش صحافی دفن ہے جس نے 1928 میں پاکستان اخبار کے نام سے پاکستان کو شہرت دی۔ یہاں پہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے، جس کو اب ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، آپ وہ پوری قرارداد پڑھیں۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد میں ایک علیحدہ وطن کا ذکر ہے، لفظ پاکستان نہیں ہے اس میں، یعنی کہ 1940 تک مسلم لیگ نے لفظ پاکستان کو ایڈاپٹ نہیں کیا تھا، لیکن ایک کشمیری صحافی سید غلام حسن شاہ کاظمی نے 1928 میں پاکستان کو ایڈاپٹ کر لیا۔ یہ ہے پاکستان اور کشمیر کا تعلق۔ اب آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح بہت ان کو کشمیر سے محبت تھی، وہاں پہ وہ کئی دفعہ گئے، تو 1944 میں وہ سچیت گڑھ کے راستے سے جموں گئے، جموں سے سری نگر گئے، اور اس دورے میں سری نگر میں ان کی ملاقات ہوئی، ایک کشمیری صحافی تھے کے ایچ خورشید صاحب، جو بعد میں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی بنے، تو کے ایچ خورشید صاحب ان کے سیکرٹری بن گئے۔ اب ایک لمبی کہانی ہے، ایک کشمیری نوجوان کے ایچ خورشید اور قائد اعظم کا جو تعلق ہے، بہت لمبی کہانی ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں جب کے ایچ خورشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو قائد اعظم نے ان کی رہائی کے لیے جواہر لال نہرو سے بات کی، وہ ریلیز ہو کے واپس آ گئے۔ پھر قائد اعظم کی وفات ہو گئی، لیکن محترمہ فاطمہ جناح نے کے ایچ خورشید کو اپنے بیٹے کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، اپنے ساتھ رکھا، اپنے خرچے پہ پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیجا، اور پھر جب ایک کشمیری خاتون سریا صاحبہ سے کے ایچ خورشید صاحب کی سیالکوٹ میں شادی ہوئی، تو کے ایچ خورشید صاحب کا جو شادی کا جوڑا تھا وہ فاطمہ جناح صاحبہ نے خصوصی طور پہ کراچی سے بنوا کے بھیجا، اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو اس کشمیری وہ صحافی تھا جو وہ بیرسٹر بن چکا تھا، اسے اور اس کی دلہن کو فاطمہ جناح صاحبہ نے اپنے ساتھ کراچی میں اپنے گھر پہ رکھا، اور پھر وہ سریا صاحبہ جو ہے، احمد فواد صاحب یہاں موجود ہیں، ان کا تعلق اسی خاندان سے ہے، وہ پھر فاطمہ جناح کی سیکرٹری بن گئی۔ کتنا گہرا تعلق ہے کشمیر کا
پاکستان کا اور قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح کا۔ اچھا، جب قائد اعظم 1944 میں واپس جا رہے تھے تو یہ مظفر آباد سے گزرے، اور جب وہ راولپنڈی کے قریب پہنچے تو ایک علاقہ وہاں بارہ کہو، تو بارہ کہو میں کے قریب انہوں نے دیکھا کہ رائٹ سائڈ پہ بڑی سرسبز پہاڑیاں ہیں، تو انہوں نے کہا گاڑی روکیں۔ وہاں ایک جگہ مل پور، وہاں پہ انہوں نے گاڑی رکوائی۔ چودھری غلام عباس مسلم کانفرنس کے رہنما ان کے ساتھ تھے، تو قائد اعظم نے ان کو بتایا، پوچھا چودھری صاحب یہ بتاؤ کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس کا کیپٹل کہاں پہ ہوگا؟ تو چودھری صاحب نے کہا جی لاہور۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کراچی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ چودھری صاحب نے پوچھا پھر کہاں پہ ہوگا دارالحکومت؟ قائد اعظم نے ان کو انگریزی میں کہا کہ دارالحکومت اس سبزہ زار میں ہوگا، کیونکہ یہ کشمیر کے بہت قریب ہے۔ اور یہ جو بات ہے، یہ مولانا اسماعیل زبی صاحب نے جو اسلام آباد پہ کتاب لکھی ہے، اسلام آباد کی ہسٹری پہ، اس میں انہوں نے تاریخی شواہد کے ساتھ اس بات کو شامل کیا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سی باتیں آپ جانتے ہیں کہ پھر پاکستان تو 14 اگست کو بنا، لیکن 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں مسلم کانفرنس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اور اس میں بہت سے رہنماؤں کا کردار تھا۔ سردار ابراہیم صاحب تھے۔ پھر پاکستان 14 اگست کو بنا، اور 23 اگست کو سردار عبدالقیوم خان صاحب جو ہیں انہوں نے نیلا بٹ سے اپنی تحریک شروع کر دی اور مجاہد اول کہلائے۔ تو پاکستان کے ایک عظیم شاعر احمد فراز صاحب کا نام آپ نے سنا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ فواد صاحب کو تو پتہ ہے اس بات کا، شاید منور سعید صاحب کو بھی پتہ ہو، لیکن بہت سے نوجوان جو ہیں یہاں پہ ان کو نہیں پتہ۔ یہ جو احمد فراز صاحب ہیں، یہ جو 1947 میں جو لوگ یہاں پہ مظفر آباد آئے تھے کشمیریوں کا ساتھ دینے اور لڑائی میں حصہ لیا، اس میں احمد فراز صاحب بھی شامل تھے۔ خود آئے یہاں پہ اور جہاد کشمیر میں حصہ لیا۔ اور فراز صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھی مجھے اپنے گھر پہ وہ تصویر دکھایا کرتے تھے، جب وہ مظفر آباد میں یہاں کے لوکل مجاہدین کے ساتھ ایک گروپ فوٹو تھا۔ تو جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے، اس میں علامہ اقبال، فیض احمد فیض، احمد فراز، حبیب جالب، احمد ندیم قاسمی، پاکستان کے ہر بڑے شاعر کا اس میں کردار ہے۔ اور جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں، ان میں جو شاعر ادیب ہیں، انہوں نے بھی پاکستان سے محبت میں بہت نظمیں لکھی ہیں، بہت انہوں نے اس پہ آواز بلند کیا ہے۔ ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز جو میں اب آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کے تعلق کو ہزاروں شہداء نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ پاکستانی فوج کے پہلے نشان حیدر کیپٹن محمد سرور نے بھارت کے زیر قبضہ جو اس وقت کشمیر کا علاقہ ہے اڑی، وہاں پر ایک پہاڑی ہے تل پترا، وہاں پہ انہوں نے اپنی جان دی۔ اور کیپٹن محمد سرور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اس اڑی کے علاقے میں اس پہاڑی پہ آج بھی وہاں پہ دفن ہے۔ نشان حیدر پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں دفن ہے۔ ایک اور نشان حیدر کیپٹن کرنل شیر خان 1999 میں کارگل میں شہید ہوئے۔ میرے پاکستان کے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، آپ کو شاید پتہ ہو کہ یہ جو بہادر کیپٹن تھا جس نے سوابی میں جنم لیا، کارگل میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اس کا نام کشمیر کے ایک بہادر سپوت کرنل شیر خان کے نام پہ رکھا گیا۔ اور کرنل شیر خان آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ پلندری سے ان کا تعلق تھا، اور 1947-48 میں جو مزاحمت ہوئی تھی ڈوگرا فوج کے خلاف، اس میں ان کا بڑا رول تھا، اور بعد میں وہ اس ریاست جموں و کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی بنے کرنل شیر خان صاحب مختصر عرصے کے لیے۔ اس کرنل شیر خان کے نام پہ کیپٹن کرنل شیر خان کا نام رکھا گیا۔ اس کا تعلق سوابی سے تھا، اس کرنل شیر خان کا نام پلندری سے تھا۔ تو سوابی اور پلندری کا کیا تعلق ہے؟ یہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کچھ دن پہلے 9 مئی کو جب کیپٹن کرنل شیر خان کی جو یادگار ہے جب اس کی توہین ہوئی، تو وہ صرف سوابی کے کیپٹن کرنل شیر خان کی توہین نہیں تھی،
وہ پلندری کے کرنل شیر خان کی بھی توہین تھی، اور یہ جو شہداء کی توہین کی گئی ہے 9 مئی کو، یہ ناقابل معافی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ہاتھوں 1984 میں پھانسی پانے والے شہید کشمیر مقبول بٹ کے خطوط پر مشتمل کتاب شعور فردہ میں ایک خط شامل ہے جو انہوں نے اپنی بھانجی عذرا میر کے نام لکھا تھا۔ یہ خط بڑا اہم ہے۔ مقبول بٹ شہید نے لکھا، پاکستان کا حکمران طبقہ کشمیر کی آزادی پہ صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے، البتہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں۔ یہ مقبول بٹ صاحب کے الفاظ ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں اور ان کی مدد کشمیری عوام کو ضرور حاصل ہوگی۔ انہوں نے اپنے اس خط میں لکھا کہ جب کشمیری آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ وہی مقبول بٹ صاحب ہیں جن کی احمد فراز سے بڑی دوستی تھی، اور مقبول بٹ صاحب نے جب پھانسی پائی تو احمد فراز صاحب نے ان کے لیے ایک نظم لکھی، اس کے بھی کچھ 2 اشعار میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ فراز نے شہید کشمیر مقبول بٹ کے لیے کہا، میں بھی تیرا ہم سفر تھا لیکن میں آبلا پا تھا بھر کے پا تو، زندہ کے عذاب تک رہا میں اور منزل دار تک گیا تو۔ اب آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں اس لٹریچر فیسٹیول میں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 ہے اس پہ تو بات ہوگی۔ میں نے کہا میں ذرا اپنے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 کی بھی بات کر دوں۔ یہ جو آئین کا آرٹیکل 257 ہے، نوجوانوں اور طالب علموں اس کو آپ ضرور پڑھیں، چھوٹا سا آرٹیکل ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ 257 کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کیا جائے، اور آگے چل کے یہ جو آرٹیکل ہے کہتا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہو جائے گا تو ان قراردادوں پہ عمل درآمد کے بعد کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، یہ آئین اور یہ دیکھیں کہ جو آئین ہمارا لکھنے والے تھے انہوں نے اس ایک آئین میں جو اس وقت کشمیر میں جو مختلف سیاسی مکاتب فکر ہیں ان سب کو ایک چھوٹے سے آرٹیکل میں اکٹھا کر دیا۔ تو پاکستان کا خواب ایک کشمیری النسل شاعر علامہ اقبال نے دیکھا، اور کشمیر کا آزادی کا خواب بھی علامہ اقبال نے دیکھا۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک خواب کی تعبیر سامنے آ چکی، دوسرا خواب بھی حقیقت ضرور بنے گا، لیکن یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ جب پاکستان ڈولتا ہے تو کشمیر بھی ڈول جاتا ہے۔ اگر پاکستان کبھی کوئی حکمران کمزوری دکھاتا ہے تو پھر کشمیری بھی بڑے مایوس ہوتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو آج کی کانفرنس ہے یہ پاکستان اور کشمیر کے نوجوانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کرے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، آخر میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ جو 2 سال پہلے لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر ہوا تھا، پاکستان کی نیت تو اچھی ہوگی کہ سیز فائر سے کشمیریوں کو فائدہ ہوگا، لیکن ہوا کیا کہ انڈیا نے لائن آف کنٹرول سے اپنی فوج نیچے بھیجی، اور وہاں پہ بھارتی فوج کا کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ہے وہ مزید بڑھ گیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو 2021 فروری میں جو سیز فائر ہوا تھا اس کا کشمیریوں کو فائدہ نہیں ہوا، اس کا ہندوستان کو فائدہ ہوا، جس کی وجہ سے کشمیریوں میں کچھ مایوسی پیدا ہوئی۔ لیکن آخر میں احمد فراز کا شعر، احمد فراز مجاہد کشمیر، اس نے کہا دشمن کو مخاطب کر کے، تو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے، تیرا جبر و ستم بلا سہی میرا حوصلہ کمال ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔